جناب اعلیٰ یہ رفع دین کی بات سے مجھے ایک بات یاد آتی ہے جی کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو پیران پیر ہیں، غوث اعظم ہیں بقول ان کے، وہ بھی رفع دین کیا کرتے تھے. ذیشان صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رفع دین بھی کیا کرتے تھے، اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ تھا وہ بہترین توحید پر مبنی تھا. وہ خود کتاب و سنت کے داعی تھے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قرآن و حدیث کے ماننے والے تھے. آپ رفع دین بھی کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے، اگر میں کیمرے میں دکھاؤں، یہ غنیۃ الطالبین. ٹھیک ہے، یہ کتاب میں آپ کو تحفہ بھی دوں گا، آپ اس کو پڑھیے گا، دیکھیے گا. اس کتاب کے اندر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نماز کا طریقہ کہ وہ رفع دین کیا کرتے تھے. اچھا، اب بات یہ ہوتی ہے جب ہم یہ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ حنبلی تھے. امام یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی تھے. اچھا، اب بات یہ کہ وہ حنبلی تھے، قرآن و حدیث کے ماننے والے تھے اور رفع دین کیا کرتے تھے، تو ان کے جو ماننے والے وہ کیوں نہیں رفع دین کرتے بھائی؟ وہ کیوں نہیں رفع دین کرتے؟ وہ عقیدہ جو اس غنیۃ الطالبین کے اندر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اس کے تو بالکل متضاد وہ چل رہے ہیں نا. یعنی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ توحید کی بات کر رہے ہیں. یہ دیکھیے ان کی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر باقاعدہ شرک رد کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور آپ جناب عالی ان کے نام پر کیا کیا شرک کر رہے ہیں. غوث اعظم ان کو کہا جا رہا ہے، دستگیر ان کو کہا جا رہا ہے، المدد یا غوث کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. وہ تو اس کی خلاف تعلیم دے رہے تھے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جو مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگو، جو کچھ مانگنا ہے ایک اللہ سے مانگو. دیکھیے کتنی خوبصورت بات اسی کتاب جو ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین کے اندر لکھا ہے کہ توحید کے زبردست حامی اور شرک و بدعت کے قاطع تھے. جیسا کہ ان کے یہ باتیں موجود ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور دست سوال دراز کرے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کبھی آپ ان کے مرید ہونے کے باوجود، ان کی تعریفیں کرنے کے باوجود، کبھی کتاب ان کی پڑھی آپ نے غنیۃ الطالبین؟ کبھی یہ عقیدہ آپ نے پڑھا؟ نہیں پڑھا. یعنی ان کو صرف چند رٹی رٹائی باتیں بتا دی گئیں کہ ان کو غوث اعظم کہو، ان کو دستگیر کہو، مراد ماننی ہے، منت مانگنی ہے، نعرہ لگانا ہے المدد یا غوث ان کے نام کا لگاؤ. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کے حضور دست سوال دراز کرے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، پھر اللہ سے اپنی حاجت کا سوال کرے. یعنی وہ بتا یہ رہے ہیں کہ جب سوال کرنا ہو، جب مشکل کشائی چاہیے ہو، حاجت روائی چاہیے ہو، تو ایک اللہ کو پکارو. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، جب قبر کی زیارت کرنے جاؤ تو قبر پر ہاتھ نہ رکھو اور نہ ہی قبر کو چومو. یہاں تو ہاتھ رکھنا اور چومنا تو دور کی بات، قبروں کو سجدہ ہو رہا ہے. عبد القادر جیلانی کے نام پر ان کو غوث اعظم کہنے والے، ان کو دستگیر سمجھنے والے، ان کو حاجت روا کہنے والے قبروں پر باقاعدہ سجدے کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ قبروں کو چومو مت، قبروں کو ہاتھ نہ لگاؤ، کیونکہ یہ یہود کی علامت ہے، اور نہ ہی قبر پر بیٹھو اور نہ اس کے ساتھ ٹیک لگاؤ، پھر اللہ سے اپنی حاجت طلب کرو. یعنی مستقل آپ دیکھ رہے ہیں تمام پیراگرافز کے اندر عبد القادر جیلانی ایک ہی بات کہے جا رہے ہیں کہ اللہ سے اپنی مراد مانگو، اللہ کے آگے جھکو، اللہ سے مانگو. معلوم چلو بہترین مواہب تھے، توحید پرست تھے. آگے لکھتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سنت کی پیروی کرو اور بدعات جاری نہ کرو. سنت کی پیروی کرو. سنت کیا ہے؟ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتایا وہی سنت ہے. تو فرماتے ہیں کہ سنت کی پیروی کرو، بدعت نہ کرو، اور فرمایا کہ دین کی موافقت کرو اور خلاف ورزی نہ کرو، فرما برداری کرو، نافرمانی نہ کرو، اخلاص پیدا کرو، شرک نہ کرو. اخلاص پیدا کرو، شرک نہ کرو. حق تعالیٰ کی توحید کا پرچار کرو اور اسی کے دروازے سے منہ نہ موڑو. اسی خدا سے سوال کرو، کسی اور سے سوال نہ کرو. اسی سے مدد مانگو، کسی اور سے مدد نہ مانگو. یہ تعلیمات عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور آج اس کے بالکل برخلاف ہو رہا ہے. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہترین مواحد انسان تھے، توحید پرست انسان تھے. آپ کی نمازوں میں ثابت ہے کہ آپ رفع دین کیا کرتے تھے.